اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو یہ یاد کرنے میں میری مدد فرما کہ تیرا پیار اور رحمت میری مایوسیوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے کہیں بہتر ہیں۔ یا اللہ، میری وہی دعا قبول فرما جس میں تیری رحمت اور تیری رضا شامل ہو، اور مجھے ایسا کچھ عطا نہ فرما جس میں میری بربادی پوشیدہ ہو۔ یا اللہ، مجھے اپنی رحمتوں سے گھیر رکھ اور مجھے کبھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اے پروردگار عالم، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ اللہ، آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر اپنی خاص برکتیں اور رحمتیں فرمائیں اور آپ کو رنج و غم سے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے سورہ اخلاص کا بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ آپ نے آج کے دن 7 سفر کے دن 7 چاول کے دانوں کے اوپر 7 بار سورہ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ کی جو حاجت ہے وہ آپ کی مقصد ہو، آپ کی جو دلی تمنائیں ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے اپنا جو وظیفہ ہے اس کی شروعات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے ایک اور التجا کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ہماری اجتماعی دعا میں اپنا نام شامل کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کریں کہ یا رب العالمین اس شخص کی جو دلی تمنائیں ہیں وہ اس شخص کی قبول فرما، یا رب العالمین اس شخص کو جو بھی اس کی حاجت ہے اس کو رد نہ فرما، آمین ثم آمین۔ تو اس کی مقصد اور اس کا آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ اپنا نام اور مقصد لکھ کر ہم تک کمنٹ کریں تاکہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں۔ تو اپنا نام اور اپنا مقصد لکھ کر ہم تک کمنٹ کریں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ جو آج کا وظیفہ ہے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بے آسرا، نا امید، پریشان حال، مایوس لوگوں کے لیے ایک ایسا عمل جو 100% قبولیت دعا کی شرائط پر پورا اترتا ہے اور لاکھوں اولیاء کے مجرب معلومات میں بے شمار ہوتا ہے۔ آپ بھی الٹی تدبیروں، بیکار ہوتی کوششوں اور ناکام ہوتے منصوبوں، پرانے سے پرانے جادو، جنات، بندشوں اور سخت ترین بیماریوں سے آزمائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل آپ کو ہر عامل سے بے نیاز کر کے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مہیا کرے گا اور ناممکن کو ممکن بنائے گا۔ انشاءاللہ طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ اول و آخر 3 مرتبہ کو درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیجئے گا۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص ما تسمیہ، یہ پورا ایک عمل ہوا۔ اس طرح آپ نے روزانہ 41 مرتبہ کرنا ہے، یہ ایک نصاب شمار ہوگا۔ اس طرح روزانہ کئی نصاب کر سکتے ہیں، 41 یا 91 دن بلا ناغہ کریں۔ ہر قسم کی بیماری، پریشانی اور مشکل میں یہ آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ خواتین ایام کے دنوں میں نہ کریں کیونکہ بعد میں دنوں کی تعداد پوری کریں۔ بعض حضرات زندگی کا معمول بنا لیں تو خیر و برکت کے ٹھنڈے بادل آپ پر ہر وقت چھائے رہیں گے۔ سورہ اخلاص کا مجرب عمل کچھ یوں ہے کہ ہر مقصد کے لیے آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ اخلاص جو ہے اس کا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کا وضو جو ہے وہ
پورے طریقے سے صحیح ہونا چاہیے، پاک صاف لباس ہونا چاہیے، پاک صاف جگہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے 1 کلو چاول لے کر اس کے سے اندر آپ نے 7 دانے چاول جو ہیں وہ علیحدہ کر لینے ہیں، صرف اور صرف 7 دانے۔ 7 دانوں کے اوپر آپ نے وضو ہاتھ اور پاک صاف کپڑے، آپ نے اپنے جوتے جو ہیں وہ اپنے پاؤں جوتوں سے باہر نکال لینے ہیں۔ اس کے بعد 7 دانے چاولوں کے اوپر آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص کچھ یوں پڑھنی ہے کہ ایک دانے کے اوپر 7 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسرے دانے کے اوپر 7 مرتبہ سورہ اخلاص، تیسرے دانے کے اوپر سورہ اخلاص کو پھر 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے 7 دانوں کو 7 علیحدہ علیحدہ کر کے اپنا وظیفہ جو ہے شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے سورہ فاتحہ، اس کا آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، کل شریف 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی تو لازمی پڑھنا ہے، 1 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، 7 دفعہ نہیں، 11 دفعہ، آپ اس میں سے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کو دل چاہے آپ یہ وظیفہ اتنی دفعہ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وظیفہ اختتام تک کرنے کے بعد آپ کا جو مقصد ہے اس کے لیے آپ نے اپنا مقصد جو ہے ذہن میں رکھ کر اس وظیفہ کو شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے جو 7 دانے چاولوں کے ہیں ان کو آپ نے کلو چاولز کے اندر مکس کر دینا ہے۔ مکس کر کے آپ نے ایک شاپر میں ڈال کے اس کے اوپر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ پورا ایسے پھیلا کر شاپر کے اوپر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے اپنا مقصد جو ہے وہ ذہن میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل ہی دل میں اپنی جو دعائیں ہیں، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی دلی حاجت ہے، جو مقصد، جو حاجت، جو دلی پرانی حاجات ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں تو مجھے یقین ہے یہ میرا آزمودہ ہوا وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب اور آسان وظیفہ ہے، خود کا آزمودہ وظیفہ ہے، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد جو چاول ہیں آپ نے کسی ایسے صاف پانی، نہر، تالاب، سمندر میں پھینک سکتے ہیں جہاں جو پاک صاف پانی ہو اور وہاں پر مچھلیاں تیرتی ہوں۔ تو آپ نے اس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کا اختتام کرنا ہے۔ سورہ اخلاص کا بہت ہی مجرد وظیفہ ہے جو ہر مقصد کے حل کے لیے کافی ہے۔ باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر 1001 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ پہلی مرتبہ پڑھنے سے پہلے پورے بسم اللہ پڑھیں، صرف شروع میں بسم اللہ پڑھیں، پھر باقی بغیر بسم اللہ کے پڑھیں۔ عمل کے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ آخر میں اپنے مطلب کے لیے دعا کریں۔ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے سورہ اخلاص کا، بہت ہی خاص وظیفہ۔ اس عمل کو آپ پورے یقین کے ساتھ کر سکتے ہیں، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص کو قرآن پاک میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس صورت میں اللہ کی ذات کا تعارف ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا اسے ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت ہے سورہ اخلاص کی۔ اس مبارک سورت کو کہ دن میں کم از کم 3 مرتبہ تو لازمی پڑھ لینا چاہیے۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ اس عمل کو آپ پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ عمل گھر کا ایک فرد بھی کر سکتا ہے اور گھر کے تمام افراد بھی مل کر کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو بہتر لگے اس طریقے سے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے کہ آپ نے باوضو ایک جگہ بیٹھ کر اپنا مقصد، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اور 101 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ اول و آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیں۔ درود آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کا دل چاہے، پھر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ عمل کو آپ نے صرف 1 دن ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت، وہ مقصد بہت جلد پورا ہو جائے گا اور ہر طرح کی رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ عمل کرتے وقت اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ جو طریقہ عمل کا بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقے کے طور پر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ضرور ان دوستوں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آج کا وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ ملتی ہوں نئی نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔